اسلام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت نے منع فرمایا، جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں جن کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے والے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا۔ ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس ہے، اس میں دھنسیں گے تو کیا ہی برا انجام ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا۔ شان نزول۔ یہ آیت ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی ہے جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئیں اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ ان کا گناہ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کی ایک اور بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے، السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں علیکم، یعنی تم پر بھی موت آئے فرما دیتے تھے۔ یہاں اسی سے متعلق 3 حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور کہا تم پر موت اور لعنت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالی ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، یعنی تم پر ہو۔ 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو اور نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی تھی، پس ان کے بارے میں میرے الفاظ شرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ 3 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا، تم اسے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔
اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو علیکا ما قلتا، یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ترجمہ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالی ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے، جس میں یہ داخل ہوں گے تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی۔ لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔